تم کیوں نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے۔ وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو، ہر گناہ سے کر کے بری۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہو تو سانسیں رک جائے گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھا دیا ہے، اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام بخوبی جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو، اور مانگو میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے، اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود
اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عزم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین۔ ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے،